میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، نہ اس کی مدد کرے گا، نہ اس کے کام آئے گا۔ اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہوگی تو سارے میدان حشر میں کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کوئی اور دوست، نہ کوئی پیر و مرشد، بلکہ سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ صراط کا ہوگا۔ ہر آدمی کو پل صراط سے ہی گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس پر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں اس طرح مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا۔ ہر آدمی کو اس کے عقیدے اور اعمال کے مطابق صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو 2 نور کی مشعلیں دی جائیں گی، بعض کو 1 مشعل دی جائے گی، بعض لوگوں کو ٹمٹماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے سے روشنی ہوگی۔ اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور قائم رکھ، ہمیں بخش دے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط عبور کریں گے، بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ، بعض تیز گھوڑوں کی رفتار سے اور بعض اونٹوں کی رفتار سے عبور کریں گے، بعض لوگ دوڑتے ہوئے اور بعض لوگ عام چال سے، اور کچھ لوگ سست روی سے، اور کچھ گرتے پڑتے، ٹھوکریں کھاتے، زخمی ہوتے ہوئے عبور کریں گے۔ پل صراط کے دونوں طرف خودکار کنڈے لگے ہوئے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے چلنے میں صرف رکاوٹیں ڈالیں گے، بعض لوگوں کو پل کے اوپر ہی بار بار گراتے رہیں گے، اور بعض لوگوں کو صرف زخمی کریں گے، اور بعض کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا، بعض لوگ کچھ فاصلہ طے کر لیں گے تو جہنم میں گرا دیے جائیں گے، بعض لوگ نصف فاصلہ طے کرنے کے بعد گرائے جائیں گے، اور کچھ صراط عبور کرنے کے قریب ہوں گے تو گرا دیے جائیں گے۔ انسان کے صالح اعمال صراط پر نہ صرف نور مہیا کریں گے بلکہ انسان کی حفاظت بھی کریں گے، اور کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور سواریوں کا کام دیں گے۔ صراط سے گزرنے کا منظر اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، صرف انبیاء کرام کی زبان سے یہ آواز سنائی دے گی، ربی سلم ربی سلم، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے۔ صراط سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت عبور کرے گی، بعد میں دیگر انبیاء اور ان کی امتیں عبور کریں گی۔ صراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان قنطرہ، پل صراط کا آخری حصہ ہے، وہاں روک لیے جائیں گے، اور جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی یا گلا شکوہ، غصہ یا ناراضگی ہوگی تو وہ دور کر دی جائے گی۔ جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے، دروازہ کھلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سمیت جنت میں قدم رکھیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی، آپ اپنی امت کا حال دریافت فرمائیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شمار امتی جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے سفارش کی اجازت طلب کریں گے۔ طویل مدت سجدہ میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ، آپ کی امت میں سے جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو لے کر اپنی امت کے برگزیدہ افراد کے ساتھ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور فرمائیں گے اپنے اپنے عزیز و اقارب اور اپنی اپنی جان پہچان کے افراد کی نشاندہی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال لائیں۔ چنانچہ ایسے لوگ جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے جائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کا 1/4 ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش دیکھ کر دیگر انبیاء کرام بھی اپنی اپنی امتوں کی سفارش شروع کر دیں گے۔ امت محمدیہ کے شہداء، علماء، اولیاء، صلحاء کو بھی سفارش کی اجازت دی جائے گی اور وہ بھی اپنے اپنے عزیز و اقارب اور جان پہچان کے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکلوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں واپس پہنچ کر پھر امت کے بارے میں سوال کریں گے کہ اب میری امت میں سے کتنے جہنم میں باقی ہیں؟ تو آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جہنم میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اذن سفارش ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں چیونٹی یا رائی کے برابر ایمان ہے انہیں بھی نکال لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق امت کے علماء، اولیاء اور صلحاء کے ساتھ جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور رائی کے برابر ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ تب آپ کی امت اہل جنت کی 1/3 ہو جائے گی۔ آپ پھر پوچھیں گے میری امت کے کتنے افراد ابھی جہنم میں ہیں؟ تو آپ کو بتایا جائے گا ابھی تو ہزاروں امتی جہنم میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذن شفاعت کے لیے پھر سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ آپ کو پھر اذن شفاعت ملے گی کہ چیونٹی یا رائی سے کم درجے کے ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال لیں۔ اذن شفاعت ملنے پر آپ پھر فرشتوں کی معیت میں اپنی امت کے علماء، صلحاء اور اولیاء کے ساتھ جہنم کے کنارے پہ پہنچیں گے اور امت کے ان افراد کو بھی جہنم سے نکال لیں گے جن کے دل میں رائی سے بھی کم درجے کا ایمان تھا۔ تب آپ کی امت اہل جنت کی نصف تعداد کے برابر ہوگی۔ چوتھی مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے اذن شفاعت طلب کریں گے جنہوں نے زندگی میں ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میری عزت، عظمت اور جلال اور کبریائی کی قسم، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے میں خود جہنم سے نکال لوں گا۔ چنانچہ آخر میں اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ جنتی لوگ اس آخری گروہ کو رحمان کے آزاد کردہ کہہ کر پکاریں گے۔ شفاعت کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا اور تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، تب اہل جنت میں اپنی اولادوں، عزیز و اقارب سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا اور وہ ان کے ملنے اور انہیں دیکھنے کی خواہش کو ظاہر کریں گے تو ارشاد باری تعالیٰ ہوگا اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے۔ چنانچہ تمام اہل جنت کے اہل و عیال کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اہل جنت کے جنت میں آباد ہو جانے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم میں پہنچنے کے بعد سب کو آواز دی جائے گی، اے اہل جنت جنت کے کنارے پہ آ جاؤ، اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پہ آ جاؤ۔ دونوں فریق امید کی کیفیت میں منادی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ایک سفید مینڈھا ہوگا جس کے بارے میں اہل جنت اور اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کہیں گے کہ ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے۔ مینڈے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا، اے جنت والوں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والوں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتی لوگ اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی لوگ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی یہ اعلان سن کر اس قدر مغمون ہوں گے کہ اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی لوگ غم سے مر جاتے۔ نفخہ صور سے لے کر
جنت یا جہنم میں پہنچنے تک کے یہ مراحل وہ ہیں جن سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے۔